جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ طاغوت کا ارتھ عربی شبد طاغوت کا مول شبد طغیان ہے، جس کا مطلب حد سے بڑھ جانا یا سرکشی کرنا ہوتا ہے۔ اسلامی درشٹی کون سے طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت، اطاعت یا حکومت کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔ قرآن اور حدیث میں طاغوت 1 قرآن میں طاغوت اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، جیسے سورہ البقرہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ارتھ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ ارتھ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے لیکن پھر بھی طاغوت کے پاس فیصلے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ دوسری حدیث میں طاغوت حضرت عمر رضی اللہ نے طاغوت کی ویاکھیا کرتے ہوئے کہا، طاغوت وہ ہے جس کی شیطان عبادت کرائے اور وہ خود اس پر راضی بھی ہو۔ ابن ابی حاتم تفسیر ابن کثیر۔ طاغوت کی پہچان۔ طاغوت کو سمجھنے کے لیے اس کی نمن لکھت شریحیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1 شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ 2 جھوٹے دیوتا، وہ سبھی مورتیاں یا بت جنہیں اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ 3 جھوٹے پیشوا جو اللہ کی شریعت کے خلاف حکومت کرتے ہیں۔ 4 جھوٹے پیر اور جادوگر جو لوگوں کو گمراہ کر کے حرام چیزوں کی اور لے جاتے ہیں۔ 5 نفس اور گمراہ کرنے والے خیالات، جب انسان خود اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑے۔ طاغوت سے بچنے کا طریقہ 1 توحید اللہ کی ایکتا پر مضبوط ایمان رکھے۔ 2 ہر طرح کی شرک اور غلط راستوں سے دور رہے۔ 3 قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ 4 ہر اس چیز سے انکار کریں جو اللہ کے خلاف ہو۔ 5 صحیح اسلامی حکومت اور شریعت کے مطابق فیصلے قبول کریں۔ نتیجہ طاغوت وہ ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے اور اسے کسی اور کی عبادت، اطاعت یا حکومت کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر طاغوت سے بیزاری کا اظہار کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کو قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب کرو طاغوت کا، یعنی عبادت اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب مجھے خود بتائیے آپ ایمانداری سے، ان اعبدوا اللہ کے ساتھ جب واجتنبوا الطاغوت آ رہا ہے تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں بڑا بڑا شرک ہے، آپ طاغوت کی پہچان کس میں کروا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے مقابلے پر طاغوت کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ وہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ نے مشکل کشا مانا ہوا ہے، کسی بھی فارم، بت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ہر امت میں ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور حلال روزی کا خدا اور۔ مسجد کے اندر بھی خدا کو ماننا ہے، مسجد کے باہر بھی ٹوٹل
ٹوٹل اوبیڈینس. الحمدللہ. یہ ہے عبادت جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے, حقوق العباد بھی شامل ہے. بلکہ پرفیکشن یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی کمپلیٹ اطاعت اختیار کرنا, یہ عبادت ہے. ماں باپ کے حقوق اگرچہ حقوق العباد ہے لیکن بتائے تو اللہ نے, لہذا حقوق العباد بھی سارے کے سارے اصل میں حقوق اللہ ہیں. یہ ہم تفریق جو کرتے ہیں وہ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, ورنہ جتنے حقوق اللہ نے مخلوق کے بتائے ہیں وہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں نا. بے شک. تو الٹیمیٹلی تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں. دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں, اور اللہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں, یعنی گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. جس کی مرضی ہدایت کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی نہ کرے. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا, یعنی اللہ کے مقابلے میں. ہمارا کلمہ بھی اسی سے ہے, لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی الہ نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. ہم بھی پہلے کفر کرتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو طاغوت کا کفر کرے, یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں کا, خواہ وہ شیاطین ہو یا کوئی نظام ہو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان لائے اللہ پر. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے, لَا انفصام لَهَا, کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا, پشت پناہ ہے, مددگار ہے. اور کیسی پشت پناہی کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں نکالتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے جو حمایتی ہیں وہ شیاطین ہیں. جس طرح اللہ اہل ایمان کا حمایتی ہے نا, طاغوت حمایتی ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ سے کفر کرتے ہیں, یعنی شیاطین, شیطانی نظام. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور یہ شیطان طاغوت جو ہیں, یہاں دیکھیں طاغوت جمع کے صیغے کے اعتبار سے بھی آ گیا. یہ شیاطین طاغوت نکالتے ہیں انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہمیشہ سنگولر صیغے میں ذکر کیا ہے اور گمراہی کو جمع کے صیغے. یہاں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ, ہم کہتے ہیں نہیں, حق پہ ایک ہے, اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں آگے پڑھو, آگے پڑھو, ترجمہ صحیح کرو, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں, راستہ. اور راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم, جو رسول اللہ کو عطا ہوا. تو اس کا اپروپریٹ ترجمہ یہ بنا کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے راستے پر چلا, کہ جس راستے پہ چل کے تیرے بندے انعام یافتہ قرار پائے, خواہ وہ صحابہ ہو, اہل بیت ہو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہتے ہیں بابوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. اور نبی اسلام نے صراط مستقیم کو خود بریف کیا ہے. یہ میں آیت مکمل کر دوں پھر آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اولئک اصحاب النار, تو یہ ہیں جہنمی, طاغوت کے راستے پہ چلنے والے, شیاطین کے پیچھے چلنے والے. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. اللہ اکبر.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتی ہیں. اللہ اکبر. آپ کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں نہیں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جب کوئی شخص نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، اس ایک لمحے میں اس کا نفس اس کا خدا ہوتا ہے. کسی کا سٹیٹس اس کا خدا بن جاتا ہے، کسی کا پروفیشن اس کا خدا بن جاتا ہے. سیاسی نظام میں بھی یہ طاغوت والا سسٹم ہے. آپ کی عدلیہ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ ظلم کا بازار گرم کرے گی. آپ کی مذہبی جماعتیں بھی طاغوت ہوں گی اگر وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کریں گی. آپ کے مذہبی پیشوا بھی طاغوت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے نام کے اوپر وہ اپنی سٹوریاں، اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیچیں گے. بے شک. یہ سارے کے سارے طاغوت بنیں گے. سیدھی سی بات ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات اور آسمانی صحائف، یعنی اہل کتاب کا، اور اس میں اسپیسیفکلی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس بڑی کتاب کا کچھ حصہ انہیں بھی دیا گیا تھا. یہاں پہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور اس کا کچھ حصہ جو مراد ہے تورات. ہمیں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، کرسچنز کو نیو ٹیسٹمنٹ، ہمیں فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. یہ سب اسی کتاب کا کچھ حصہ ہے. تم نے دیکھا کہ ان یہودی لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، اب میثاق مدینہ تھا، مدینہ شریف میں یہ طے پایا تھا کہ نبی الاسلام ہی چیف جسٹس ہیں. وہاں وہ اس طرح کا عدالتی نظام تو نہیں تھا، یہ فیصلے کریں گے. حکمران بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں. یہ پوسٹ ایک ہی ہوا کرتی تھی جب تک کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بعد میں نہیں بنا. تو یہ یہودی اگرچہ آپ کی سرداری تسلیم کر چکے ہیں میثاق مدینہ کے تحت، اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، اصل میں یہ ایمان لائے ہوئے ہیں بت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر، یعنی شیطان کے اوپر. کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی سے فرماؤ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتا دوں. یہ جوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو تم نے پیغمبروں کے خلاف اپنے عقائد اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور جو گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. بل لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، یعنی تمہارے بزرگان دین یہودی، اصحاب سبت، وغضب علیہ، اور ان پہ اللہ کا غضب، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری. یعنی یہودیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے جو بزرگ تھے جنہوں نے
پیغمبر کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور وہ مچھلیوں کے کیس میں جو کچھ کیا اس کے علاوہ بھی حتتن کو حنتتن پڑھنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا, خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون تھے تمہارے بزرگان دین؟ عبد الطاغوت, شیطان کے عبادت گزار, طاغوت کی پوجا کرنے والے. حالانکہ ماننے والے اللہ کے تھے لیکن شریعت بدل دی ہوئی تھی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ سب سے زیادہ برا ہونے والا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہک چکے ہیں. اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا, ان کے لیے بشارت ہے. تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت, وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں سے, شیاطین سے, اس نظام سے. ان یعبدوها, کہ وہ اس کی پوجا کریں. وہ تو پوجا کرتے ہیں اللہ کی, طاغوت کی نہیں کرتے. وانابوا الی اللہ, اور اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. لہم البشرا, ان کے لیے ہے خوشخبری. فبشر عباد, تو اے نبی خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو. کون لوگ؟ الذین یستمعون القول, کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنا, اور جو بات ان سے کی جا رہی ہوتی ہے اس کی جو سب سے احسن پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی دنیا میں آپ کو جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا, آپ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, صرف ڈیٹم لیول پہ کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے. آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں بس کوئی بتا دیں 33 نمبر آ جائے, یا آج کل کے دور میں 40 نمبر بس پاس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا وہ آسن چیز کی طرف جاتے ہیں, پاس ہونے کے لیے نہیں, 100/100 نمبروں کے لیے. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے بسبب اس کے کہ وہ خود طلبگار تھے. یہ امپلائڈ ہے اس میں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی ہیں جو اصل میں عقل والے ہیں. ایک ایک دن تو عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں, انجے ہی عمرہ گالیاں. اللہ تعالیٰ ہمارا عقل والے وہ ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں پیغمبروں کی, اور پیغمبر کے مقابلے پہ جو طاغوت ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں, اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ زوم رکھتے ہیں, اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. بما انزل الیک, اس کتاب پہ جو تمہاری طرف اے محبوب نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما انزل من قبلک, اور جو تم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی. اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے لیکن قانون اندر سے وہ منافق تھے, اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں. لیکن ان کا پول کیسے کھلتا تھا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. یعنی وہاں پہ جو وہ کاہن موجود تھے ان کو پتا تھا کہ اگر حضور کے پاس گئے تو انصاف سے فیصلہ ہوگا, اور یہودیوں کا تو اصول ہی یہ تھا کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, عام لوگوں کے لیے اور قانون. تو جب انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم کسی معاملے میں غلط ہیں پھر فیصلہ طاغوت سے کراتے تھے, اور جہاں پتا ہوتا تھا ہم حق میں ہیں پھر حضور کے پاس آ جاتے تھے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, جبکہ انہیں حکم تھا کہ انہوں نے تو کفر کرنا ہے طاغوت کا, ان کائنوں کے پاس نہیں جانا, رب کے نمائندے پیغمبر کے پاس آنا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں حق کے راستے سے گمراہ کر دے اور دور پھینک دے.
یعنی طاغوت، ابلیس، شیطان یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ لوگوں کو طاغوت کا کوئی نہیں پتا، طاغوت ورڈ کا نہیں پتا، اس کے فارم کا پتا ہے، جس طرح موحد ورڈ کا نہیں پتا، اس کے فارم کا پتا ہے۔ سلف، صحابہ، تابعین، تابعین اور عقیدہ سلفیہ پر چلنے والے علماء نے طاغوت کو قرآن اور سنت کے آدھار پر سمجھایا ہے۔ طاغوت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا سہارا ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی اور لے جاتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے سنرکشک طاغوت ہوتے ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی اور لے جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ سلف کا نظریہ طاغوت پر۔ سلف کی تفسیر کے مطابق طاغوت ہر وہ چیز، شخص یا وچار ہے جو اللہ کی عبادت، شریعت اور توحید سے روکتا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں طاغوت سے مراد ہر وہ انسان یا جن ہے جو اللہ کے علاوہ عبادت کا دعویٰ کرے، لوگوں کو اللہ کی شریعت سے ہٹائے یا غلط طریقے سے حکومت کرے۔ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں طاغوت 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ 1 شیطان جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ 2 ظالم حاکم جو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے بنائے ہوئے قانون لاگو کرے۔ 3 جھوٹا علم، گمراہ کرنے والا عالم جو لوگوں کو حق سے ہٹا کر غلط راہ پر لے جائے۔ 4 وہ انسان جس کی عبادت کی جائے، جیسے کوئی انسان جسے لوگ اللہ کے علاوہ پوجنے لگے۔ 5 جھوٹا مجتہد، فرضی دھارمک نیتا جو بنا صحیح علم کے دین میں بدلاؤ کرے۔ امام شوقانی نے کہا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی صحیح راہ سے روکتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ طاقتور حکومت ہو، گمراہ کرنے والا عالم ہو یا انسان کا اپنا نفس ہو۔ سلف کے مطابق طاغوت سے کیسے بچیں؟ 1 صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی اور کو عبادت یا قانون کا حقدار نہ مانیں۔ 2 شریعت کے خلاف کسی قانون یا حکومت کو نہ مانیں۔ 3 گمراہ کرنے والے عالموں اور غلط فرقوں سے بچیں۔ 4 ہر بات قرآن اور صحیح حدیث سے تصدیق، جانچ کریں۔ 5 اگر کوئی اسلام کے خلاف قانون لاگو کرتا ہے تو اسے بدلنے کے لیے دعوت اور صحیح طریقوں سے کوشش کرے۔ نتیجہ طاغوت کا سامنا کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز علم، شریعت کی صحیح سمجھ، عمل، صحیح اسلامی زندگی اور صحیح طریقے سے اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنا ہے۔ سلف نے ہمیشہ حکومت، سماج اور اپنے خود کے نفس میں موجود طاغوت سے بچنے کی سیکھ دی ہے۔